نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا۔ ہمارے درمیان اور ہماری دعوت پر آپ لاہور سے تشریف لائے ہیں، بہت اچھے مقرر ہیں، سلسلہ قادریہ سے وابستہ ہیں اور مشائخ کی بڑی عزت کرتے ہیں، دل میں عشق نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور الحمدللہ وہ اہل سنت والجماعت کے ایک ممتاز ماہر قانون داں ہیں، اور میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے علمی جو آپ کے نکات ہیں اس سے ہم سب کو آگاہی کریں۔ جناب جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی احتشام ڈاکٹر سید عارف کمال صاحب، حضرت مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب، برادر عزیز حاجی محمد رفیق برکاتی صاحب، جناب پروفیسر دلاور صاحب، جناب مجید اللہ قادری صاحب، فیصل آباد سے آئے ہوئے عظیم علمی روحانی شخصیت جناب ضیاء المصطفیٰ نوری، جناب حاجی عبداللطیف صاحب، پروفیسر مسعود صاحب کے صاحبزادہ نام میں بھول رہا ہوں، جناب مسعود صاحب، جناب مجاہد ناموس رسالت سید افغانی صاحب، سید وجاہت رسول قادری، جناب پروفیسر عبداللہ قادری صاحب، جناب ڈاکٹر نور احمد شاہناز صاحب، اور برادر مکرم جناب حاجی حنیف طیب صاحب، اصحاب فکر، ارباب دانش، خواتین و حضرات، میرے ساتھ اکثر محافل میں کچھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، اور آج اس میں کچھ اور اضافہ بھی ہو گیا۔ حاجی حنیف طیب صاحب ہمارے بہت پرانے دوست، اور یہ ہم سے سینئر تھے، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ان کا بڑا علمی اور ادبی ذوق اس دور میں بھی تھا اور آج تک اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تو غالب نے شاید میرے بارے میں ہی کہا تھا، یا میرے جیسی صورتحال سے اس کا سامنا ہوا تو اس نے یہ کہا کہ ہائے کس وقت ہوئیں دونوں مرادیں پوری، ہائے کس وقت ہوئیں دونوں مرادیں پوری، یار بالی پہ جو آیا تو قضا بھی آئی۔ اب ہمیں اس وقت دعوت دی گئی کہ جب ادھر نماز ظہر کا وقت قریب ہے، سارے حضرات تقاریر فرما چکے ہیں، بہت علمی مقالہ جات، اور آخر میں جناب مجید اللہ قادری صاحب نے یہ کر دیا کہ آتش فشاں مقرر کو میرے سے پہلے بلا لیا، برادر عزیز پروفیسر عبدالرحمن بخاری صاحب کو۔ تو وہ بخاری صاحب کے آنے کے بعد اب میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں صرف جا کے یہ اسٹیج پہ کہوں کہ آپ کے آنے سے پہلے یاد تھا سب کچھ مجھے، حضرت نوری صاحب، کہ آپ کے آنے سے پہلے یاد تھا سب کچھ مجھے، اور یاد سب کچھ آئے گا اب آپ کے جانے کے بعد۔ بو علی سینا نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ جانتے ہیں ان کے نام سے، کتنا بڑا آدمی، ہمارا مفکر، حکیم، ادیب، عالم۔ انہوں نے کہا جس طرح دنیا میں مادی لذات جو ہوتی ہیں، مادی لذتیں، ان کے مدارج ہوتے ہیں، اسی طرح جو روحانی لذتیں ہوتی ہیں ان کے بھی مدارج ہوتے ہیں، اور ان میں سے دو، کافی 5 گنوائے لیکن میں 2 کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس نے کہا پہلا تو ہے انسان کے لیے عمدہ یادیں، اور دوسرا ہے مخلص احباب کو یاد کرنا اور ان سے ملاقات۔ 1968 پہلا یوم رضا لاہور میں منایا گیا، اور کیسے لوگ تھے، کیسی عمدہ یادیں یکدم مجھے آئی، ایک دم وہ سارا منظر میری نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ یقیناً
آج کی محفل بھی یہ اہل علم جس طرح بیٹھے ہیں سامنے، جس طرح اہل علم بیٹھے ہیں، جس طرح نورانی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، یقیناً آج کی محفل بھی کہکشاں صفت محفل ہے، اور میں یہاں پہ حاضری کو اپنے لیے سرفرازی سمجھتا ہوں۔ لیکن وہ محفل کیسی تھی، پہلا یوم رضا، اور اللہ نے مجھے اور میرے دوستوں کو یہ سعادت دی کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کے اشتہار لاہور شہر میں لگائے۔ برکت علی اسلامیہ ہال میں پہلا یوم رضا اور یوم امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ منایا گیا پہلی مرتبہ، اور مقررین میں کون کون لوگ تھے؟ مولانا عبدالستار خان نیازی، جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، قاضی عبدالنبی کوکب، مولانا عطا محمد بندیالوی، علاؤالدین صدیقی، ڈاکٹر عابد احمد علی، اور کتنے ہی اور لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ تو جب ایک صاحب تقریر کر رہے تھے تو بجلی چلی گئی، اور جون جولائی کا مہینہ اور شدید گرمی اور حبس، اور برکت علی اسلامیہ حال بھی تقریباً اتنا ہی حال ہوگا، لیکن اتنے لوگ کہ چونٹیوں کی طرح بیٹھے ہوئے، یعنی بھری ہوئی، اور انسان تو انسان سے اس محفل میں یہ احساس ہوتا تھا کہ ملائکہ بھی شاید یہاں آ کے بیٹھ گئے ہوئے، ایک نور کی کیفیت محفل۔ اب آپ سوچئے اتنے لوگ، اتنا رش، حبس کا موسم، تو یکدم لوگوں کو بہت زیادہ گرمی لگی، تو قاضی عبدالنبی کوکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقشبندی، بشیر نقشبندی بہت اچھے نعت خوان لاہور کے تھے، ان کو سٹیج پہ بلایا، کہا کہ بھائی لوگوں کی آواز نہیں پہنچے گی، بخاری صاحب کی طرح ان کی جو آواز تھی وہ زیادہ نہیں تھی، تو انہوں نے کہا مقرر دھیمی آواز میں بات کر رہے ہیں تو آپ آ کے نعت شروع کر دیجیے۔ انہوں نے، نعت خان نے آ کے نعت پڑھنی شروع کی، حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم، نہیں بڑھ چلی تیری، اعلیٰ حضرت کا آپ کو یاد ہوگا، بڑھ چلی تیری ضیا اندھیر عالم سے گھٹا، بڑھ چلی تیری ضیا اندھیر عالم سے گھٹا، اور کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گر گیا۔ بس یہ شعر انہوں نے پڑھا اور ایک دم بجلی آ گئی۔ اب اس میں جو ایک لہر اور ایک جو کیفیت اس فضا میں پیدا ہوئی، تو میں بالکل اس کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا کہ میں نے کہا یہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوتے چلے آئے ہیں۔ آج میری آپ سب کی یہ سعادت ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پہ ہم سب اکٹھے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر گناہوں سے کفارہ ہے۔ تو آج ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں تو ان کے عشق مصطفیٰ کو یاد کر کے ہم اپنے گناہوں کا کفارہ بھی، اپنی خطاؤں کا کفارہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ اس محفل میں بڑی کیفیت تھی، لیکن جب جناب رفیق برکاتی صاحب کی طرف سے یہ جو سامنے تحفہ نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عکس انہوں نے دیا، تو مجھے ایک دم وہ حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اور اپنا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ میر انیس نے، حاجی صاحب کہا، انیس طیب صاحب، انہوں نے کہا سرکار دو عالم کی غلامی کے صلے میں، کمال کی بات کیا گیا، سرکار دو عالم کی غلامی کے صلے میں آج یہ سب نالین اٹھانے سے ملے ہیں، آج یہ سب، تو ہمیں تو جو کچھ ملا وہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو محافل تھیں جن میں ہم اوائل جوانی میں شریک ہوتے تھے اپنے طالب علمی کے زمانے میں، یہ ان کا میں اعجاز سمجھتا ہوں کہ جتنے پاکستان میں بڑے کیس ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے سلسلے میں جتنے بڑے کیس اس وقت ہماری قانون کی کتابوں میں، جناب عبداللہ قادری صاحب بیٹھے ہیں، ان کا قانون کا شعبہ ہے، ان کو پتہ ہوگا، وہ ہر ایک میں اللہ نے اس عاجز کا حصہ ڈالا، کوئی ایک کیس نہیں۔ اور پھر یہ بھی عجب بات رہی، آپ کو پتہ ہے وکیل کیس جیتتے بھی ہیں، وکیل کیس ہارتے بھی ہیں، بطور لا آفیسر کے، بطور وکیل کے، بطور جج کے۔ کبھی آج تک نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار نہ کیا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سب سے بڑا کمال ہے، جس کی طرف جناب سید عبد الرحمن بخاری نے بھی اشارہ کیا، وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر پاور آف ایگزسٹنس اور پاور آف ریزسٹنس، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جناب باجدید بستامی کا مشہور واقعہ جس کو سیدنا علی حجویری نے بھی رقم کیا، آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ ایک دن قرب الہی نصیب ہوا تو باجدید بستامی نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ بڑا مشکل ہوتا ہے تیرے پاس آنا، کوئی آسان سا نسخہ بتا دے۔ کہا نسخہ آسان سا پوچھتے ہو مجھ تک پہنچنے کا، خاک قدم رسول بن جاؤ، خاک قدم رسول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، مجھ تک یوں پہنچ جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت یہ چاہتے تھے کہ میاں یہ شارٹیسٹ پاسیبل راستہ ہے اس ذات تک پہنچنے کا۔ ہائے ہائے ہائے، شاید حاجی صاحب آپ یاد سامنے نظر آ گئے تو آج پتہ نہیں وہ ادبی اپنا اندر کا جو انسان تھا وہ چڑھ گیا۔ وہ حرم کے راستے تک، وہ حرم کے راستے تک تو پہنچ گئے یقیناً، نوری صاحب وہ حرم کے راستے تک نہیں، وہ حرم کے راستے سے تو پہنچ گئے خدا تک، مجھے معاف کیجیے، وہ حرم کے راستے سے تو پہنچ گئے خدا تک، تیری راہ گزر سے جاتے تو کوئی اور بات ہوتی۔ وہ حرم کے راستے سے تو پہنچ گئے خدا تک، تیری راہ گزر سے جاتے تو کوئی اور بات ہوتی۔ اللہ کے ہاں محبوبوں کا درجہ تم پاتے جب اس راستے سے آتے۔ اعلیٰ حضرت، اور اس بات کو ذہن نشین رکھ لیجئے، عقیدہ توحید مدار نجات نہیں ہے۔ سیدی بیٹھے ہیں بہت بڑے اسکالر، توحید کو ماننے سے نجات نہیں مل سکتی۔ اللہ کو بہت مانتی ہے دنیا، اکیلے بھی مانتی ہے، رب کو واحد بھی مانتی ہے، نہیں نہیں نہیں، اللہ نے کہا اس راستے سے آؤ، محمد رسول اللہ پہ ایمان لاؤ گے تو اللہ تک جا سکتے ہو، راستہ نہیں ملے گا۔ تو اعلیٰ حضرت، میں نے ایک مرتبہ لاہور میں اعلیٰ حضرت کا یوم منایا جا رہا تھا، میں نے گفتگو کے دوران کہا کہ آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت داعیے اتحاد امت، تو سارے ہال میں کہکا لگ گیا، انہوں نے کہا یہ کیا ٹاپک ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت داعیے اتحاد امت، ہم نے تو آج تک سمجھا کہ اعلیٰ حضرت کے مزاج میں شدت تھی اور لڑائی جھگڑا ہی سارا معاملہ چلتا رہا۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی، میں نے پوری ذمہ داری سے یہ بات کی ہے اور میں اس پہ ڈیٹیل سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات کروں۔ وہ تو بہت لمبا ٹاپک تھا، میں نے کہا بات یہ ہے، دیکھیے یہ عبداللہ قادری بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے گا، جورس جانتے ہیں۔ آج میں سید عبد الرحمن بخاری سے جب اس طرف آ رہے تھے تو میں ڈسکس کر رہا تھا، اسلام کا جو قانون ہوتا ہے، اسلامی ریاست کا قانون، اس کی پرائرٹیز کیا ہے، اس کی پہلی پرائرٹی کیا ہے؟ قانون کس لیے ہے کہ سب سے پہلے دین کا، ایمان کا تحفظ، سب سے پہلے دین اور ایمان کا تحفظ، نمبر 2 پہ جان کا تحفظ، نمبر 3 پہ عزت کا تحفظ، اور پھر اس کے بعد مال کا تحفظ اور فلاں۔ ایک انسان کا قتل، قرآن کہتا ہے، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک انسان جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور یارو جو اس سے پرائر چیز ہے ایمان، ایک ایمان کا قتل، دنیا کے سارے لوگوں کا ایمان فارغ ہو جاتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت اس بات کو سمجھتے تھے کہ جان سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے، اگر خدا نخواستہ کسی کلمہ گو کے دل میں ذرا سا خیال آئے، سوچ آئے، غلط فکر آئے،
زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا کر دے، چاہے اس کی نیت ٹھیک ہو یا اس کی نیت غلط ہو، جو ادب بارگاہ رسول سے ذرا سا گرا ہوا ہو تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ایک کا ایمان ختم ہو تو ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کا ایمان ختم ہو گیا۔ اس کا تحفظ کرنے کے لیے انہوں نے بارگاہ رسالت کے آداب سکھائے لوگوں کو۔ آپ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم تھا، یہ جو لوگ آج کل باتیں کرتے ہیں، جب یہ سارا سانیہ ہو گیا ممتاز قادری کا، تو روز ٹیلی ویژن کے اوپر ایک ڈسکشن جاری ہے اور اتنی لمبی زبانیں اور بکواس کرتے تھے۔ سید عبد الرحمن بخاری اللہ ان کو سلامت رکھے، میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں نے ان کو بھی بلایا، جسٹس نذیر اختر صاحب کو بلایا، اور میں نے کہا ہم تینوں جائیں، اور جا کر ہم نے نوائے وقت فورم پہ اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑے فورم پہ، جو حضرات انٹرنیٹ جانتے ہیں وہ میرا نام ٹائپ کریں گے تو وہ سارا 1 گھنٹے کی میری گفتگو آ جائے گی، اس کے تمام قانونی پہلو اور جو یہ مشگافیاں روز کرتے تھے ان کا میں نے جواب دیا۔ روز اس ملک میں یہ لوگ کہتے تھے کہ جناب اب ہم گفتگو بھی نہ کریں، اب ہم بات بھی نہ کریں، ہم ڈسکشن بھی نہ کریں، ایک شخصیت ہے اس کے بارے میں ہم بات۔ میں نے کہا ہمارا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا قانون نو گو ایریا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، یہ جو کہوٹا کا ایٹمی پلانٹ ہے وہاں پہ کوئی پاکستان کا شہری ہو، امریکہ کا شہری ہو، برطانیہ کا شہری ہو، وہ کلیم کر سکتا ہے کہ یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے جناب میں جا کے ذرا بم کا ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں۔ آرمی والے آپ کو پتہ ہے نا، کسی باہر کے امبیسی کے آدمی نے بھی جانے کی کوشش کی تھی تو جو اس کے محافظ تھے انہوں نے ٹانگیں توڑ کے اس کو گھر پہنچا دیا تھا۔ ان کا یہ ہمارا نو گو ایریا ہے، اس کے بارے میں کوئی آدمی گفتگو نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہمارا نو گو ایریا ہے، اس میں ہم کسی کو گفتگو کی اجازت۔ میں نے کہا تم یہ مقام کیا ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جس قوم کی ڈکشنری میں غیرت کا لفظ نہیں ہے اس کو کیا پتا کہ غیرت کیا چیز ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہم اور قوم ہیں، ہماری پیدائش، ہماری مائیں جب ہمیں دودھ پلاتی ہیں، جب ہمیں گھٹی دی جاتی ہے، جب ہمیں بھی پیدا ہوتے ہیں، گھٹی دینے سے بھی پہلے مائیں کہتی ہیں جلدی سے کسی بزرگ نیک کو بلاؤ، اس کے کان میں آواز دے، وہ آ کے اس کان میں آواز اذان دیتا ہے، دوسرے کان میں تکبیر کہتا ہے۔ تو یہ کوئی روایتی بات ہے، یہ کوئی فیشن ہے، یہ کوئی ٹریڈیشن ہے؟ نہیں، یہ ٹریڈیشن نہیں ہے، یہ اس بات کا اعلان ماں کان میں بچے کا کرواتی ہے کہ میرے بیٹے تم آج سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے ہو، ان کے دائرہ غلامی میں داخل ہو گئے ہو، اگر کبھی کوئی وقت آیا تو تم ان پہ اپنی جان نچھاور کر دو گے، ورنہ یہ جو دودھ میں تمہیں پلا رہی ہوں یہ نہیں بخشوں گی۔ میں نے کہا ہم نے غیرت مند ماؤں کا دودھ پیا ہے، تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا نہیں پتا۔ ادب کا حس زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جا۔ اور جنید و با یزیدی نہیں، اللہ نے مجھے بتاؤ یار، ایک علمی مسئلہ بڑا سادہ سا، اللہ نیتوں کو جانتا ہے؟ جواب دیجئے، جانتا ہے۔ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لوگوں کی نظر اعمال پر ہوتی ہے، انسان کے اعمال پر، اللہ کی اس کے قلب پہ ہوتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا ظفر علی خان نے بات کہی تھی، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ عامر رضا خان بریلوی چاہتے تھے تمہارے قلوب کریا عشق محمد بن جائیں، یہ قلوب تمہارے زندہ تب ہوں گے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان دلوں میں آئے گی۔ اور اسی لیے کہا کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، اور قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔
ایک بات یاد رکھیے، میں مستقل گزشتہ 20 برس سے کہہ رہا ہوں اور لوگوں سے کہتا ہوں، آج اتفاق سے برکاتی صاحب سے میری پہلی ملاقات ہے، اللہ کے واسطے یہ سٹکر چھپوا دیجئے کہ مدار نجات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری ہے۔ اس بات کو اپنے سینوں پہ لکھ لیجئے، اس لیے کہ ہماری ہر ایک سے محبت بھی مشروط ہے اور وفاداری بھی ہماری محدود ہے اس سے۔ لاہور میں ایک فنکشن تھا، پیر صاحب، یہ بخاری صاحب بھی تھے، نوری صاحب بھی تھے، ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے اور بہت ہمارے بڑے ایک آفیسر لاہور کے، ان کے گھر محفل جاری تھی اور مجھے گفتگو کے لیے بلا لیا۔ میں نے یہ بات کی اور سمجھانے کے لیے کہا کہ بتاؤ، وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ، بڑے اپنے حضرت صاحب کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ میں نے کہا ان کے ہاتھ کیوں چومتے ہو، ان کے پاؤں کیوں چومتے ہو، ان کو نظر نیاز کیوں پیش کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ میں نے کہا جواب دو، اگر کل کو خدا نہ خواستہ یہ اس بارگاہ کے وفادار نہ رہے تو ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کرتا، پھر یہ کائنات اس سے وفا نہیں کرتی۔ تو اعلیٰ حضرت کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ محمد کی محبت، حفیظ جلندری، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کو پتا تھا نیتوں کا، صحابہ سے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پتا تھا کبھی کسی صحابی کی یہ نیت ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں بے ادبی کے ساتھ آواز بلند کرے؟ سوچا جا سکتا ہے؟ نہیں سوچا جا سکتا۔ اللہ کو پتا تھا ان کی نیتوں کا، لیکن کہہ دیا کہ نہیں یہ بارگاہ جو ہے یہاں نیت ویت کا معاملہ نہیں چلے گا، کہ میں نے تو جی میری نیت تو بڑی ٹھیک تھی۔ آج بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے شیخ الاسلام، میں پوری جرت سے آپ سے کہتا ہوں، میرا منصب یہ نہیں ہے سابق جج ہونے کے ناطے، لیکن میری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مجبور کرتی ہے یہ کہنے پہ، اس پاکستان میں دو فتنے، ایک جاوید غامدی اور دوسرا طاہر القادری۔ میں نے اس کے فالوور سے کہا، میں نے کہا شرم کرو، اپنے اس قائد سے پوچھو، میرا کلاس فیلو ہے طاہر القادری اور میں 5 سال بینچوں پہ اکٹھے بیٹھے، جب سب لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے میں اس کو ڈیفینڈ کرتا تھا۔ یہ حاجی حنیف طیب صاحب بہت عرصہ اس کو اٹھانے میں ان کا بھی بہت ہاتھ ہے اور اس کی سپورٹ کی، اور اس کا پہلا تعارف میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ لیکن ہم اسی وقت تک کسی آدمی کے وفادار ہیں جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے۔ میں نے کہا میرے رسول کے ناموس کے قانون پہ حملہ ہو گیا، اور تم کیسے شیخ الاسلام ہو، تم ڈیفینڈ کر رہے ہو؟ میں نے کہا اگر رتی بھر تمہارے اندر غیرت ہے اور اس کے فالوورز میں، آؤ سب دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے۔ ہائی کورٹ اسلام آباد میں جس دن غازی ممتاز کا کیس تھا، یہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں پہ موجود، میں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ سب، دعا کرو، یا اللہ جو حشر سلمان تاثیر کا ہوا وہی طاہر القادری کا، اور سب منہاج القرآن کے لوگ کہو آمین۔ کہا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ مجھے پیغام آیا، حضور یہ خدا کے لیے ہمارے لیے بد دعا نہ کریں۔ میں نے کہا ڈر کیوں لگتا ہے، اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہو؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ معصوم تھا تو پھر دعا کرو تمہارا اشر اس کے ساتھ، اور ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا اشر ممتاز قادری کے ساتھ کر، یا اللہ ہمیں غازی علم الدین شہید کے ساتھ اٹھا، یا اللہ ہمیں مرید حسین کے ساتھ اٹھا، یا اللہ ہمیں عمر رضا خان بریلوی کے ساتھ اٹھا، یا اللہ ہمیں